السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو رمضان المبارک کا یہ عظیم بابرکت والا مہینہ عطا فرمایا۔ اس ماہ مبارک میں عام طور پر کسی ایک شہر میں نہیں، کسی ایک علاقے میں نہیں، بلکہ پورے ہندوستان کے اندر عام طور پر یہ شکایت آج مسجد کے ذمہ داران کی بھی ہے، علماء کی بھی ہے، عوام کی بھی ہے۔ دیکھنے میں ہر رمضان میں یہ آتا ہے کہ جیسے ہی ایک ہفتہ 2-4 دن گزرتے ہیں، رمضان المبارک میں نماز تراویح کے اندر آنے والی جو ہمارے نوجوانوں کی بھیڑ ہے، جو تعداد ہے، وہ بہت تیزی کے ساتھ ہفتے اور 10 دن کے اندر آدھی سے زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ یہ بہت افسوسناک پہلو ہے آج کے دور میں۔ ہمارے نوجوان شاید اس بات سے واقف نہیں کہ رمضان المبارک کا یہ عظیم تحفہ ہے نماز تراویح، کہ جس کے اندر ہم قرآن پاک کی تلاوت کسی حافظ قرآن کی زبان سے سنتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں نیکیاں حاصل کر لیتے ہیں قرآن شریف کا ایک پارہ سننے سے۔ لیکن افسوس کہ بڑی تعداد میں آج ہمارے لوگ نماز تراویح سے محروم ہیں۔ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ آج مسجدیں ہماری چند دن کے بعد خالی ہونے لگتی ہیں۔ میں اپنے جوانوں سے بڑی محبت کے ساتھ ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کے اس مہینے کو اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ آپ مومن ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، تو یہ مبارک مہینہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے گزاریں۔ اللہ نے جن چیزوں کا ہمیں اور آپ کو حکم عطا فرمایا، ان چیزوں پر ہم عمل کریں، اور جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے ان چیزوں سے ہمیں رک جانا چاہیے۔ ایک مومن کی پہچان یہی ہے۔ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہیں، ایک عظیم تحفہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں جو ہے رمضان المبارک کے اندر بطور انعام ملا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے، میرے نبی نے بطور تحفہ یہ ہمیں عطا فرمائی نماز تراویح۔ اس لیے کوشش کریں اس رمضان المبارک میں کہ کسی بھی طرح آپ کی ایک بھی تراویح نہ چھوٹے، پابندی کے ساتھ مسجدوں کو آباد کریں، نماز تراویح میں شرکت کریں۔ اور بالخصوص بہت ساری جگہوں پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے، ہمارے نوجوان تلاش کرتے ہیں کہ کوئی جگہ ایسی مل جائے کہ جہاں قرآن شریف سے تراویح نہ پڑھائی جاتی ہوں بلکہ وہاں الگ طرح سے سورت سے تراویح پڑھائی جاتی ہوں۔ ذرا غور کیجئے، آپ قرآن شریف سننا نہیں چاہتے، آپ اللہ کا کلام سننا نہیں چاہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم قرآن آپ کو لا کر دیا، جو ہدایت والی کتاب اللہ نے آپ کے لیے نازل فرمائی، سال میں ایک بار آپ کو سننے کا موقع آتا ہے، آپ اس کو سننا نہیں چاہتے، آپ کسی ایسی جگہ جانا چاہتے ہیں جہاں مختصر 10-15 منٹ میں تراویح مکمل ہوتی ہوں۔ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ بدلیں اپنے رویے کو، بدلیں اپنے انداز کو، بدلیں اپنی سوچ کو، بدلیں اپنی فکر کو۔ یہ جوانی بار بار نہیں آتی ہے، یہ گزرا ہوا وقت بار بار نہیں آتا ہے، زندگی میں مہلت بار بار نہیں ملتی ہے، زندگی میں یہ موقع بار بار نہیں آتے ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگ گزشتہ سال ہمارے اور آپ کے درمیان تھے جو نماز تراویح میں شرکت کرتے تھے، افطار ہمارے ساتھ کرتے تھے، سحری ہمارے ساتھ کرتے تھے، شب قدر میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن افسوس کہ آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ شاید یہ زندگی کی ہماری آخری سال ہو، اس لیے نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ یہ ایک بہت عظیم تحفہ ہے جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک میں لاکھوں کروڑوں نیکیاں کمانے کا جو ایک بہترین ذریعہ اور موقع عطا فرمایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے آپ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، اچھا گھر بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، اچھی صحت بھی دی ہے، اچھی آپ کو جوانی بھی دی ہے، اچھا کاروبار بھی ہے، آپ کی خواہشیں بھی پوری ہو رہی ہیں، آپ جہاں رہتے ہیں اس محلے میں، اس علاقے میں عالیشان مسجد بھی ہے، زمین پر فرش بچھے ہوئے ہیں، قالینیں بچھی ہوئی ہیں، عالیشان انتظام ہے۔ ذرا غور کیجئے، غالباً آپ کی نظر سے وہ ویڈیو گزری ہو فلسطین کی سرزمین پر، جہاں مسجدیں گرا دی گئی ہیں، جہاں بلڈنگیں ٹوٹ گئی ہیں، ہاسپٹل جہاں تباہ و برباد کر دیے گئے، مگر اللہ اکبر ان کے جذبے کو آپ سلام پیش کیجئے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جہاں گھر مسمار کر دیے گئے ہیں، جہاں گھر توڑ دیے گئے ہیں، جہاں بلڈنگوں کے ملبے پڑے ہوئے ہیں، لوگ وہاں چادریں بچھا کر، جائے نماز بچھا کر، چٹائی بچھا کر، مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں۔
ان کی محبت کو سلام پیش کیجئے، ان کے جذبے کو سلام پیش کیجئے۔ ہمارے یہاں عالیشان مسجدیں ہیں، قالینیں ہیں، اے سی ہے، ٹھنڈی ہوائیں ہیں، تمام تر انتظامات ہیں، لیکن دیکھیں فلسطین کی سرزمین پر رہنے والے ان غیرت مند کلمہ پڑھنے والوں کو، ان غیرت مند جن کے سینوں میں غیرت، اسلامی غیرت اور حمیت زندہ ہے، ذرا دیکھیے آج ان حالات میں بھی جبکہ کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی چھت نہیں ہے، ملبے کے ڈھیر پر اپنے مسلح کو بچھا کے اللہ اکبر وہ آج بھی سجدے کر رہے ہیں۔ پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ انسان کی کامیابی صرف اللہ کے سامنے سجدہ کرنے میں ہے، انسان کی عزت صرف اللہ کے سامنے سجدہ کرنے میں ہے، انسان کی جو ہے کامیابی کا راز اللہ کے سامنے پیشانی جھکانے میں ہے۔ الحمدللہ ہم عالیشان مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، قالینیں بھی ہیں، فرش بھی ہیں، عالیشان دیواریں ہیں، سنگ مرمر لگا ہوا ہے، روشنی کا انتظام ہے، اے سی کا انتظام ہے، ڈک سسٹم لگے ہوئے ہیں، تمام چیزیں ہماری آسانی کے لیے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہماری مسجدیں نماز تراویح میں 2-4 دن کے بعد خالی ہو جاتی ہیں۔ میں اپنے سینوں میں اسلامی غیرت اور حمیت رکھنے والے جوانوں سے گزارش کروں گا، جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچے یہ عہد کر لیں، یہ عزم کر لیں، یہ ارادہ کر لیں پختہ، کسی بھی صورت میں نماز تراویح کے وقت ہم مسجد کے باہر نہیں بیٹھیں گے۔ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے، آج بڑی تعداد میں ہمارے جوان نماز مغرب کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے، ہوٹل بازی کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، کوئی ہوٹل پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی چکن اور مٹن کھانے میں بزی ہے، نماز تراویح کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، نماز تراویح کے خوف سے بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان نماز عشاء سے بھی محروم رہتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا خدا را تمہارے سینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر محبت زندہ اور سلامت ہے تو خدا را اپنی اس حرکت سے باز آئیے۔ آپ نماز تراویح ہوتے ہوئے، نماز عشاء ہوتے ہوئے روڈ پر کسی جگہ بیٹھتے ہیں تو کوئی بھی غیر دیکھے گا تو وہ انگلی صرف تنہا آپ پر نہیں اٹھائے گا بلکہ مذہب اسلام پر انگلی اٹھائے گا۔ ہم اگر اسلام کے وقار کی وجہ نہ بنے تو کم سے کم اسلام کے خلاف بولنے والوں کو موقع تو نہ دیں، اسلام کی رسوائی کا سبب تو نہ بنے۔ اس لیے یہ عہد کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہمیں آج سے نماز تراویح کا اہتمام کرنا ہے، اور صرف چند دن نہیں پڑھنا ہے، چند روزے ہمیں نہیں رکھنے ہیں، بلکہ پورے مہینے مکمل ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں، اور پورے مہینے ہمیں انشاءاللہ اہتمام کے ساتھ نماز تراویح میں شرکت کرنا ہے، نماز تراویح میں پورا مکمل قرآن سننا ہے، لاکھوں کروڑوں نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں حاصل کرنی ہے، اور اس نیت کے ساتھ رمضان رکھیے اور اس نیت کے ساتھ تراویح پڑھیے کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری سال ہو، نہ جانے میں آئندہ زندہ رہوں نہ رہوں۔ مجھے امید ہے کہ جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچے گا، ہمارے بزرگ، ہمارے بچے، بالخصوص ہمارے جوان میرے اس پیغام کو اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور آج سے انشاءاللہ جماعت کے ساتھ نماز عشاء اور نماز تراویح کا اہتمام کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔